پہ قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اصحاب رسول کہتے ہم نے دائیں بائیں چاروں سمت میں دیکھا، ہمیں کوئی دعا کرنے والا نظر نہ آیا۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کس کی دعا پہ آمین کہہ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا جبریل نے 3 بندوں کو بد دعا دی ہے، میں نبی نے اس کی بد دعا پہ آمین کہا۔ آقا وہ 3 بندے کون ہیں؟ فرمایا پہلا وہ بندہ جو آپ کا نام سنے آپ پہ درود نہ کرے وہ برباد ہو جائے، میرے نبی نے کہا آمین۔ دوسرا وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے مہینے کی تعظیم نہ کرے وہ برباد ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ تیسرا وہ بندہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اپنے والدین کی خدمت نہ کرے وہ بھی برباد ہو جائے، نبی نے کہا آمین۔ 3 بندے ایسے جبریل نے بد دعا کی، نبی نے آمین کی ہے۔ چوتھا بندہ آپ نے فرمایا اللہ پاک اسے خاک آلود کرے، اسے ابر آلود کرے۔ آقا کس کو؟ آپ نے فرمایا جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اپنے والدین سے دعا نہ لے، یعنی والدین کی خدمت نہ کرے اور بجائے اس کے بدلے میں اس کو دعا نہ ملے۔ باقی جو نبی نے کافروں کے لیے دعائیں ضرر کی اس کی وجہ ہے، بخاری اٹھائے کہتے وہ نبی نے ابو جہل کو بد دعا دی تھی، ابو لہب کو ہم کہتے پڑھے۔ حرم کی زمین ہے، میرے اور آپ کے نبی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک کافر نے اونٹنی کو ذبح کیا، اونٹنی کی اوجری کو باہر نکالا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، امیہ، ابی بن خلف یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کہا کیا تم میں کوئی جرأت والا ہے جو اونٹنی کی اوجری اٹھا کے اس محمد عربی کے جسم میں ڈالے؟ ایک بدبخت اٹھا، اس نے اوجری لی، اوجری اٹھا کے لایا، میرے اور آپ کے نبی نے جب سر سجدے میں رکھا اس نے اوجری کو آپ کی پشت میں رکھا، اوجری کا اتنا وزن تھا میرے اور آپ کے نبی سر نہ اٹھا سکے۔ جب اس بات کا پتہ سیدات طیبات طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کو لگا، آپ اپنے گھر سے دوڑتی ہوئی آئی، آپ نے اوجری کو پیچھے کیا، میرے اور آپ کے نبی نے سر اٹھایا، نماز مکمل کی، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، پھر میرے نبی نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اللہم اسألک الملأ من قریش و ابو جہل ابن ہشام و عتبہ و ربیہ و ابی و امیہ، اے اللہ ان کو تو برباد کر دے، ان کو تو غرق کر دے۔ علماء کہتے ہیں جن کے لیے میرے نبی نے دعائے ضرر کی، خدا کی قسم ہم نے بدر کی زمین پہ سارے کے سارے مرے ہوئے دیکھے، اپنے لیے نہیں کی۔ کیوں؟ فرمایا نماز میں نبی پاک کو تکلیف پہنچائیے، نماز میں فرمایا عبادت خدا کر رہا تھا، انہوں نے عبادت خدا میں خلل ڈالا، میرے اور آپ کے نبی نے ان کے لیے دعائیں ضرر کی ہے۔ ورنہ انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ کعبے میں میرے نبی بیٹھے ہوئے، اصحاب رسول آئے، عرض کی اللہ کے رسول آپ ان کافروں کے لیے بد دعا کریں نا۔ سابقہ نبیوں نے بھی ان ایسے لوگوں کے لیے دعائیں ضرر فرمائی۔ آپ نے فرمایا سنو، تم سے پہلے لوگوں کو لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی، جسم پہ گوشت الگ ہو جاتا، ہڈیاں الگ ہو جاتی، جلتی آگ میں ڈالا جاتا، کونوں میں ڈالا جاتا، انہیں جلتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور تم صبر کرنے والے نہیں ہو۔ کہتے اچانک میرے اور آپ کے نبی نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کہتے ہم نے سمجھا اب نبی بد دعا کریں گے، میرے نبی نے کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ کوئی بد دعا نہیں کی۔ عہد میں میرے نبی کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، پتھر کھا کے میرے نبی نے دعائیں دی ہیں۔ مکہ سے جنہوں نے میرے نبی کو نکلنے پر مجبور کر دیا، میرے نبی نے ان کو بھی دعائیں دی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک کافر رات کا ٹائم ہے مدینے میں آ گیا جو ساری زندگی میرے نبی کو ستاتا رہا، سوچا رات کا ٹائم ہے، عقیدہ اس کا بھی سن لو، وہ کہتا رات کا ٹائم ہے، نبی کو کیا پتا کون آیا ہے کون نہیں گیا۔
مہمان بن گیا. میرے اور آپ کے نبی نے رات کو اپنے بستر پہ سلایا, صبح جانے لگا, آپ نے ستو دیا, کھجوریں دی, فرمایا بھائی اگر راستے میں بھوک لگے یہ کھجوریں کھا لینا, اگر پیاس لگے یہ ستو بنا کے پی لینا. چند قدم آگے چلا, آگے چل کے کہتے او محمد آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا میں تجھے بھی جانتا ہوں, تیرے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں. عرض کی اللہ کے رسول یہ کردار. آپ نے فرمایا کل میں تیرا مہمان تھا, تو نے پتھر کے ساتھ مہمان نوازی کی, یہ تیرا کردار تھا. آج تو میرا مہمان بنا ہے, میں نے دودھ پلا کے تیری مہمان نوازی کی. یہ میں محمد عربی کا کردار ہے. یہ میرے نبی نے بد دعا نہیں دی ہے. آپ اس کو جناب کہتے ہو نبیوں نے دی ہے تو ہم دیں گے, اور آپ کی لگنی بھی نہیں ہے. اس کی وجہ ظلم کی علماء کہتے 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ کے ساتھ ظلم کرنا. قرآن کہتا ہے ان شرک لظلم عظیم. جو بندہ اللہ کے سوا غیر اللہ کو اپنا الہ مانے, معبود مانے, سجدہ کرے, جیسے خدا کی طاقتیں ہیں وہ طاقتیں اولیاء کی مانے, یا وہ طاقتیں انبیاء کی مانے, وہ صفات انبیاء کی مانے, وہ بندہ مشرک ہے. مشرک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والا ہے. دوسرا ہے اپنے آپ پر ظلم کرنے والا. آپ نے نہیں دیکھا بعض اوقات بندے اپنے آپ کے لیے بد دعا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ مجھے برباد ہی کر دے, اللہ مجھے موت ہی دے دے, اے بیماری اللہ مجھے ہی دے دے. نبی پاک نے فرمایا لا تدعوا انفسکم ولا تدعوا اولادکم ولا تدعوا اموالکم. فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دو, نہ اپنی آل کو بد دعا دو, نہ ہی اپنے مال کو بد دعا دو. خود سے نبی نے منع کیا ہے. اور انسان تو بڑی دور کی بات رہی, سفر میں جا رہے میرے نبی, راستے میں ایک اونٹنی ہے جو سست ہو گئی. ایک انصاری نے اسے ڈانٹا اور ڈانٹتے ساتھ کہا لعنک اللہ, اللہ تجھ پر لعنت فرمائے. میرے نبی نے قافلہ روک دیا. آپ نے فرمایا سواری سے اتر جاؤ, اس سواری سے سامان اٹھا لو. آقا وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے ایک بے قصور جانور کے اوپر لعنت کی ہے. حضرت جبیر, سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہتے میری عادت تھی, گھر مرغا پالا ہوا تھا, رات تہجد کے ٹائم وہ آذان دیتا, اس کی آواز سن کے میں بیدار ہوتا, نماز تہجد ادا کرتا, صبح ادا کرتا. ایک دن بیماری کی وجہ سے مرغ نے آذان نہ دی, میری آنکھ کھلی, صبح کی نماز ہو گئی تھی, میری زبان سے یہ جملے نکل پڑے اللہ اس مرغ کی آواز کو چھین لے. کہتے اس کے بعد وہ مرغ کبھی آذان نہ دے سکا. جب اس بات کا پتہ میری والدہ کو لگا, میری والدہ نے مجھے منع کیا, فرمایا بیٹا اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا تسبوا الدین فإنه يوقظ للصلاۃ. فرمایا مرغ کو گالی نہ دو, مرغ تو نماز کے لیے آذان دیتا ہے. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. جانوروں کو گالی نہیں دینی, جانوروں کو بد دعا نہیں دینی, اپنے آپ کو نہیں دینی. آپ کہتے ہو میں فلاں کو بد دعا دوں گا, میری بد دعا لگی ہے. اور وہ بھی سن لے جو بار بار بے وجہ لوگوں کو بد دعائیں دیتے پھرتے ہیں, ان کا انجام بھی قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی امت میں فرمایا بلم بن باور, اور بعض کہتے بلم ابن باورا, بہت بڑا عابد ہے, بہت بڑا متقی ہے. اللہ پاک نے اسے اسم اعظم عطا فرمایا. جس کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا دیتا اللہ اس کی دعا رد ہی نہیں کرتا. جب بھی کسی کو دعا کروانی ہوتی بلم بن باورا کے پاس آتے, آپ ایسے دعا کے ہاتھ اٹھاتے, ادھر ہاتھ اٹھتے تو اللہ دعا قبول فرما لیتا. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بگڑ گئی, بتوں کی عبادت کرنے لگی, اللہ پاک نے جہاد کا حکم دیا. آپ نے 1 لاکھ کا لشکر تیار کر لیا, جنگل میں گئے. آپ نے پہلے ان کو تبلیغ کی. آپ نے فرمایا میری قوم جن بتوں کو تم نے بنایا ہے, جن کو تم پوجتے ہو, وہ نفع نقصان کے مالک نہیں, نفع نقصان کا مالک ایک خدا ہے. قوم کے اوپر بت کا پردہ پڑا ہوا تھا, سمجھ ہی نہیں آئی, بجائے ماننے کے بلم بن باورا کے پاس گئے.
بلم بن باورا جی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو. جن کی عادت بن جاتی ہے نا ہر بات پہ بد دعائیں کرنا، ان کی زبان سے پھر انبیاء بھی محفوظ نہیں رہتے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ ان کے لیے بد دعا کرو. بلم ابن باور نے کہا ایسا میں نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی امت کے لیے رحمت ہوتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں. اللہ نبوت کا تاج ہر بندے کو نہیں دیتا. بار بار انہوں نے منتیں کی، ہر بار بلم بن باورا جواب دیتا رہا میں نہیں کر سکتا. چوتھی بار انہوں نے سونا دیا، چاندی دی، اتنا مال دیا، مال و مال کر دیا. کہتے پہلے میں استخارہ کروں گا، استخارے کے بعد بتاؤں گا بد دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی. استخارہ کیا، استخارہ ٹھیک نہیں آیا. پھر بھی سواری پہ بیٹھا، جیسے اپنے گدھے کو لے کر گیا پہاڑی کی جانب، پہاڑ پہ چڑھ کے بد دعا کروں گا. اس کے گدھے نے وہاں پہ بیٹھ کے جلوس کر لیا. پھر اٹھایا، پھر چلایا، پھر راستے میں گدھا بیٹھ گیا. دوسری سمت چلاتا وہ چل پڑتا، پہاڑی کی سمت جاتا وہ رک جاتا. علماء کہتے مطلب یہ تھا وہ جانور بھی نہیں چاہتا تھا تو کسی مسلمان کے لیے بد دعا کر. یہ انسان ہے، بے وجہ لوگوں کو بد دعائیں، ہدایت کی دعا کر دیں. فرمایا اللہ اس کو سیدھے راستے پر لے کر آئے. ہو سکتا ہے جہاں تیری بد دعا قبول ہونی ہے وہاں شاید تیری دعا قبول ہو جائے. یہ پھر بھی نہ سمجھا، پہاڑ کی چوٹی پہ گیا، جیسے اس نے ہاتھ اٹھائے ارادہ تھا موسیٰ کو بد دعا دوں گا، اللہ نے سب سے پہلے اسم اعظم چھین لیا. جن کے دلوں میں انبیاء کے بغض آ جاتے ہیں، انبیاء کے ویر آ جاتے ہیں، پھر علم تو سینے میں نہیں رہتا، گمراہی ہوتی ہے. اللہ نے اسم اعظم چھین لیا. جب زبان سے کہنے لگا اے اللہ پاک موسیٰ کو ہلا کر، موسیٰ کے بجائے اس کا اپنا نام نکل آیا. پھر اس نے کہا اللہ پاک موسیٰ کی امت کو ہلا کر، امت کی جگہ وہ بنی اسرائیل کا نام نکل آیا. اور قوم بنی اسرائیل نے کہا بلم بن باورا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا سمجھ مجھے بھی نہیں آتی، نام موسیٰ کا لیتا ہوں، زبان میری ہوتی ہے، لیکن زبان پہ سنائی دیتا ہے بلم بن باورا کو برباد کر. تھوڑی دیر بعد اس کی زبان کتے کی طرح لٹک آئی. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فَمَثَلُ مِنَ الْقَلْبِ، ایسے زبان لٹک آئی جیسے کتے کی زبان ہوتی ہے. بے وجہ جو بد دعائیں دیتے یہ عبرت ہے. وہ 10 بار سوچے آپ کی بد دعا تو نہیں لگنی، لیکن آپ کی دنیا تے آخرت برباد ہو رہی ہے. اب وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نہیں لگتی وہ بھی سن لیں. ہر بندہ خوش بیٹھا تو میں نے بد دعا کر دی. جس نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کو مارا پیٹا نہیں ہے، کسی کے لیے برا نہیں سوچا، جانے انجانے میں برا ہو بھی گیا، ایسے بندے کو لاکھ بندہ بد دعائیں دے، بد دعا اثر ہی نہیں کرتی. اور اثر کن کی کرتی ہے؟ ان میں سے صف اول میں پہلا نام ہے والدین کا. ماں باپ جس کے لیے دعا کرے وہ بھی رد نہیں ہے، اور ماں باپ جس کے لیے بد دعا کرے وہ بھی رد نہیں ہے. حضور کا صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکرات الموت کے عالم میں ہے، روح پرواز نہیں کر رہی. عام بندے کا میں ذکر نہیں، میں صحابی رسول کا ذکر کر رہا ہوں جن کے جنتی ہونے کا وعدہ خدا نے قرآن میں کیا ہے. جسم کانپ رہا ہے، کپ کپی تاری ہے، پسینہ ہی پسینہ ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا. بیوی دوڑتی ہے اللہ کے نبی کے پاس، آقا علقمہ کی بیوی ہوں، آپ کے صحابی کی روح پرواز نہیں کر رہی. میرے نبی نے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ آقا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کی ایک بوڑھی ماں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اس بوڑھی ماں کو لے کر آؤ. بوڑھی ماں آئی، آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے تیرے بیٹے کی روح پرواز نہیں کر رہی، سکرات الموت کے عالم میں ہے، اس کے لیے ذرا دعا تو فرما. کہتے اس ماں کے آنسو نکل پڑے اور دربار نبی میں اتنا روتی ہے، آنسوؤں سے اس کا دوپٹہ گیلا ہو گیا. آپ نے فرمایا بی بی کیا ہوا ہے؟ فرمایا جب بھی بات کرتا تھا چیخ چیخ کے بات کرتا تھا،
اوے کہہ کے پکارنا. بیوی کو بادشاہ بنا کے رکھا ہوا تھا، ماں کو نوکرانی بنا کے رکھا ہوا تھا. ماں کی عمر زیادہ ہوئی، کہتے اس کا تو دماغ ہی کام نہیں کرتا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو اس کو دعا دے دے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو جنت دے دے گا. آپ نے عرض کی آقا یہ میرا بڑا بے ادب تھا، بڑا گستاخ تھا، میں تو اس کو دعا نہیں دے سکتی. میرے نبی نے پتہ کیا جملہ کہا، کاش یہ قانون اس وقت پاس ہو جاتا. آپ نے فرمایا لکڑیاں لے آؤ، مٹی کا تیل لے آؤ. آقا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا دنیا کو تعلیم دوں گا جو ماں کا بے ادب ہو ہم اس کا جنازہ پڑھتے نہیں، ہم اس کے جنازے کو جلایا کرتے ہیں. یہ ہندوؤں کی رسم یہاں بھی آ جاتی ہے. اتنی بات کہنی تھی، لکڑیاں آ گئی، مٹی کا تیل آ گیا. علقمہ کی ماں نے دیکھا، ماں تو ماں ہوتی ہے. آقا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری آنکھوں کے سامنے آج تیرے بیٹے کو ہم جلائیں گے. رو کے کہتی آقا میرے بیٹے کو اب میرے سامنے جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو تم معاف نہیں کر رہی قیامت کے دن اللہ دوزخ کی آگ میں جلائے گا، وہ آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی، وہ آگ تو اس سے بھی زیادہ تیز ہوگی. قرآن کہتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے. ماں نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ گواہ ہو جا میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. ادھر ماں کا معاف کرنا تھا، ادھر اس کی روح پرواز ہو گئی. ہماری دعائیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جس کو والدین کی بد دعا لگی ہے. دوسرا فرمایا اللہ کے ولی جن کے خلاف آج کل کلپ چڑھائے جاتے ہیں، جن کے خلاف مذاق اڑایا جاتا ہے، جبکہ حضور کی حدیث ہے بخاری میں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میری ولی کے ساتھ دشمنی کرے وہ گویا خدا کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا. اللہ کے ولی کی نہ دعا رد ہوتی ہے نہ بد دعا رد ہوتی ہے. سچا ہو. خواجہ پیر نصیر الدین نصیر الدہلوی، دہلی شریف والے، گولڈا شریف والے نہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، چوٹی کے ولیوں میں سے ولی گزرے ہیں. آپ خطاب کر رہے تھے اور دوران خطاب آپ نے جملہ کہا، فرمایا سمندر کا کوئی پڑوس نہیں ہے اور بادشاہ کا کوئی دوست نہیں ہے. بات بڑی گہری کر گئے. فرمایا سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، پانی تیز ہے آگے چلا جاتا ہے. سمندر کا کوئی پڑوس نہیں، بادشاہ کا کوئی دوست نہیں. وزیر تھے، چمچے کھڑچے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے. روز جا کے نا بادشاہ کا ذہن خراب کر دیں. آپ کے بارے میں آج یہ کہا ہے، آپ کے بارے میں یہ تقریر کی ہے. میں نے کتابیں پڑھی تھی، ویڈیو شروع کی ہے. میں کہ کل کو بندہ کہ نا یہ بات کی، میں کہتا ہوں ویڈیو دیکھ لو. آپ کے بارے میں یہ الزام لگایا ہے، کان بھرنے والے، کان کو سیک دینے والے، چمچے کھڑچے، روز دربار لگتا، روز باتیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے فرمایا بلاؤ نا پیر نصیر الدین نصیر کو. آپ آ گئے. جیسے آستانے میں السلام علیہ وسلم، پیر نصیر الدین نصیر ہم نے سنا ہے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، آپ ہمارے خلاف خطاب کرتے ہیں، ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہیں. فرمایا نہیں، مجھے تو آپ کا علم ہی نہیں ہے، مجھے تو قرآن حدیث سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں آپ کے بارے میں خطاب کروں. مجھے پکی خبر ہے. کہا حضرت ایسا میں نے نہیں کیا. کہا چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، آج کے بعد آپ نے میرے شاہی خانہ میں نوکری کرنی ہے. سزا دی. خواجہ پیر نصیر الدین نصیر جلال میں آئے. آپ نے فرمایا ہم نوکر ہیں رسول اللہ کے، ہم کسی غیر کی نوکری نہیں کرتے، میں نوکری کرنے والا نہیں. زنجیروں کے ساتھ آپ کو باندھ دیا گیا، محل میں آپ کو الٹا لٹکا دیا گیا. مرید بھی منظر دیکھ رہے ہیں، آل اولاد بھی منظر دیکھ رہی ہے. اور آج جو بادشاہ علماء کو مارتے یہ آج کی تاریخ نہیں ہے. اور تاریخ اٹھا کے دیکھو، آج تو گولیاں مارنے والے ہیں، فیر مارنے والے ہیں. یہ کوڑے مارنے والے اس ٹائم بھی تھے، ان کو بھول گیا، لیکن پیروں کا نام آج بھی زندہ ہے، ان علماء کا نام آج بھی زندہ ہے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر مارے کھائی. حتیٰ کہ لوہا کا راڈ لیا، آپ کی اس درمیان والی ہڈی پہ ڈالا، خون و خون ہو گئے. مرید پاس آئے،
رات کا ٹائم ہے. انہوں نے کہا حضرت آپ ایک بار اس کے لیے بد دعا کرو. آپ نے فرمایا نہیں حضرت آپ کو بہت مارا ہے, اب تو بد دعا کرو. فرمایا نہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, رسول اللہ کے غلام بد دعا نہیں امت کے لیے دعائیں کرتے. وزیر پریشان ہو گئے کیا ہوگا. صبح کا ٹائم ہے, ہتھ کھڑیاں کھولی. انہوں نے کہا پیر نصیر الدین آخری آفر ہے آپ کے لیے. آپ نے صبح آ کے بادشاہ کے کرتے کے بٹن باندھنے ہیں, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اپنا کام کروں گا, صبح آ کے بٹن کھول دوں گا. کئی ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا. وزیروں کی سازش ناکام ہو گئی. اب انہوں نے کہا کوئی دوسرا پتا کھیلے. نہ اس نے بد دعا دی ہے نہ اس نے جنگ کی ہے. کہتے ہیں عصر کا ٹائم ہوا. انہوں نے بادشاہ کو کہا عصر کے بعد آنا. تے پیر صاحب کو کہا کہ آپ نے عصر سے پہلے آنا ہے تاکہ ان کی نماز رہ جائے. نماز کے بڑے پابند تھے. نماز کا ٹائم ہوا, نماز پڑھنے کا ارادہ کیا. انہوں نے کہا حضرت نماز نہیں پڑھنی, بادشاہ آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا عصر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. فرمایا بادشاہ کا آرڈر ہے میں آ رہا ہوں. نماز عصر کا ٹائم ختم ہوا. اللہ کے ولی نے جب بٹن باندھے تو ایک جملہ کہا پیر نصیر الدین نے. آپ نے فرمایا باندھے نصیر کھولے غسال. غسال کہتے غسل دینے والا. ان کو سمجھ نہیں آیا. فرمایا باندھے نصیر کھولے گا غسال. کہتے رات کا ٹائم ہے, افواہ پھیل گئی. رات کو بادشاہ کے بیٹے نے بادشاہ کے گردن پہ چھری چلائی اور اس کا وصال ہو گیا. صبح غسال نے آ کے اس کے کرتے کے بٹن کھولے. باندھے نصیر تے کھولے غسال. یہ اللہ والوں کی بد دعا ہے جو رد نہیں ہوتی. اور پھر بہت سارے ایسے صحابی ہیں جن پر ظلم ہوا, انہوں نے بھی بد دعائیں کی, رد نہیں ہوئی. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ایک عورت مروان کے پاس گئی. اس نے کہا مروان حضرت سعید نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے. حضرت سعید کو مروان کے دربار میں لایا گیا. سعید کیا تو نے زمین پہ قبضہ کیا ہے؟ آپ نے مسکرا کے کہا فرمایا وہ حدیث سنی اللہ کے رسول کی من قیدہ شبرن سبعتوکن فی الارضین یوم القیامہ. جو کسی کی زمین پر ایک بلشت قبضہ کرتا ہے قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. مروان نے کہا ہاں میں نے سنی ہے. فرمایا اس حدیث کو روایت کرنے والا میں ہوں اور میں نے یہ حدیث امت کو پہنچائی ہے. ایک بلشت جگہ لینے والا 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. تو میں کسی بوڑھی عورت کی زمین لے لوں, کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرو؟ سمجھے. مروان نے کہا دعویٰ تو کر رہی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اے اللہ اگر تو جانتا ہے تیرا سعید سچا ہے, یہ بوڑھی جھوٹی ہے, اسے دنیا میں اندھا کر دے اور اس کی زمین کو عبرت کا نشان بنا دے. چند دن بعد نابینی ہو گئی. اسی زمین کے اندر کنواں تھا, وہاں گر کے ہلاک و برباد ہو گئی. حضرت سعد ابن وقاص پہ الزام لگا. یہ آپ نے یاد کر کے جانا ہے. آپ کو حضرت عمر نے کوفہ کا گورنر بنایا. امام بھی ہے, وقت کے گورنر بھی ہے. ایک بوڑھا آدمی آ گیا حضرت عمر کے دربار میں. پوچھا کیسے ہو, ٹھیک ہو, کہاں سے آیا؟ فرمایا کوفہ سے آیا ہوں. خیریت سے آئے ہو؟ حضرت 3 چھوٹی سی شکایتیں ہیں. فرمایا وہ جو سعد ابن ابی وقاص ہے, صحابی رسول ہے, وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتا, جلدی جلدی نماز پڑھی ختم کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا دوسرا. فرمایا ہمارا امام عدل اور انصاف نہیں کرتا. آپ نے فرمایا تیسرا. فرمایا جنگوں میں خود جانے کا حکم دیتا ہے, خود جنگوں میں نہیں جاتا. ایک نمازی نے شکایت لگائی, حضرت عمر نے بلا لیا. فرمایا سعد ابن وقاص کو میرے دربار میں پیش کرو. سعد ابن وقاص سامنے آئے. آپ نے فرمایا کیا تو لوگوں کو نماز ٹھیک نہیں پڑھاتا؟ فرمایا اللہ کی قسم میں ویسے پڑھاتا ہوں جیسے رسول اللہ اپنے صحابہ کو پڑھاتے تھے. فرمایا یہ کہہ رہے تو عدل اور انصاف نہیں کرتا. فرمایا ہم نے نبی کی صحبت میں عدل اور انصاف کے پیغام سنے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے میں صحابیوں کے عدل انصاف نہ کروں؟ یہ کہتا ہے کہ آپ جنگوں میں نہیں جاتے. فرمایا پہلی جنگوں میں بیمار رہا, جنگ قادسیہ میں شریک ہوا. فرمایا اس کے پاس تو گواہ ہے, تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت سعد نے ایسے دعا کے ہاتھ اٹھائے.
اے اللہ اگر یہ بابا اے میرے پیچھے نماز پڑھنے والا اگر جھوٹ باندھ رہا ہے، میں بھی اس کے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں۔ پہلی بد دعا، اے اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اسے فتنے میں مبتلا کر دے اور اسے بیماری میں مبتلا کر دے۔ 3 بد دعائیں کی، 3 اس نے شکایتیں لگائی، 3 آپ نے بد دعائیں کی۔ کہتے عمر اتنی لمبی ہوئی کہ آنکھوں کے آبرو کے بال آنکھ پر تھے، جب بھی دیکھنا ہوتا پہلے یہ پلکیں اٹھاتا، اس کے بعد اس کی آنکھ کھل دی۔ اتنی لمبی عمر، بیماری کا یہ عالم ہے، طبیبوں نے لا علاج کر دیا، حکیموں نے لا علاج کر دیا، اور فتنے کا یہ عالم ہے، عمر 100 سال سے اوپر ہوگی، آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ کسی نے کہا تو ٹھیک نہیں ہوتا، تیری موت نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے امام کیا الزام لگایا تھا، میرے امام نے میرے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بار حجاج بن یوسف کا جب ظلم عام ہو گیا، حضرت سعید میدان میں کھڑے ہو گئے، افضل الجہاد الکلمۃ الحق جاری عند السلطان، فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے بادشاہ کے سامنے ڈٹ جانا اور حق بات کہنا۔ حجاج بن یوسف نے ٹیمیں بھیجی، فرمایا جاؤ سعید کو گرفتار کر کے لاؤ۔ حضرت سعید مکہ روانہ ہو گئے، مکہ سے آپ کو گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں لائے۔ حجاج نے پہلا سوال کیا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام سعید ہے۔ فرمایا باپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا میرے بابا کا نام جبیر ہے۔ فرمایا سعید کا معنی کیا ہے؟ فرمایا سعید کا معنی ہے بخت والا۔ فرمایا تو سعید نہیں بلکہ شقی البصیر ہے، تو بخت والا نہیں بڑا بدبخت ہے، تو بھی بدبخت ہے، تیری ماں بھی بدبخت ہے، سمجھ آئے؟ میں آج تجھے شہید کروں گا۔ آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا اگر تو شہید کرے گا، شہید ہمیشہ بخت والا بندہ ہوتا ہے، پھر تو میری ماں نے میرا نام ٹھیک رکھا ہے، یہ شہید ہے۔ اس نے کہا یہ بتا نبی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا خلفائے راشدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا وہ اپنی قبروں میں جائیں گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا۔ فرمایا یہ بتا ان میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو خدا کو زیادہ راضی رکھنے والا ہے۔ فرمایا خدا کو زیادہ راضی رکھنے والا کون ہے؟ فرمایا عالم الغیب کی خبریں اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ اس نے پھر کہا مولا علی جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے؟ فرمایا جاؤں گا تو دیکھ کے بتا دوں گا۔ اس نے کہا اگر میں تجھے قتل کروں میں جنت میں جاؤں گا کہ دوزخ میں جاؤں گا؟ فرمایا یہ تو راز کی بات ہے، یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ اس نے کہا سعید تو ہنستا کیوں نہیں؟ فرمایا مٹی کا پتلا ہو، مٹی میں مل جانا ہے، حساب خدا کو دینا ہے، مجھے تو ہنسی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ سعید اگر میں تجھے قتل کروں کیسے قتل کروں؟ فرمایا جیسے تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ لے جاؤ۔ جیسے ہی جانے لگے ہنس پڑے۔ بادشاہ نے کہا واپس آؤ، آج تک تو نہیں ہنسا، آج ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری ماں نے میرا نام ٹھیک رکھا تھا، یہ سعید ہے، تیرے ہاتھوں سے مارا جائے گا، شہادت کا جام پیے گا۔ اس نے کہا اس کو قتل کر دو۔ فرمایا بادشاہ آخری خواہش نہیں پوچھو گے؟ کہا کون سی خواہش ہے؟ فرمایا 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کرنے دو، شہادت کی موت مل رہی ہے۔ بادشاہ نے جب اجازت دی آپ نے قبلے کی طرف چہرہ کیا۔ انہوں نے کہا اس کا چہرہ پھیر دو، قبلے کی طرف نہ کرو، اس کا چہرہ مشرق کی طرف کرو جہاں نصارہ منہ کرتے ہیں۔ نصارہ بھی جماعت سے الگ ہو گئے تھے، یہ بھی جماعت سے الگ ہو گیا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شروع کی فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم چہرہ کرو گے وہاں تمہیں خدا مل جائے گا۔ اس نے کہا اس کو زمین میں لٹا دو، نماز مکمل نہیں کی، جیسے ہی آپ کا سر زمین کے ساتھ رکھا آپ نے فرمایا وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ مِنْ تَارَةٍ أُخْرَى، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ انہوں نے کہا قتل کر دیا جائے۔
فرمایا میری دو باتیں سن لیں، ایک تو کلمہ لے کر میں مصطفیٰ کے دربار میں آؤں گا، تیرا سامنا کروں گا، اور دوسری بد دعا کی، اے اللہ میرے بعد اس ظالم کو کسی پر مسلط نہ کرنا۔ حضرت سعید کا جب وصال ہوا، محل میں اتنا خون تھا جتنا اونٹ کے جسم سے نکلتا ہے۔ طبیبوں سے پوچھا وجہ، فرمایا دل بڑا مطمئن تھا، موت سے پہلے خون خوش ہو جاتا ہے، دل بڑا مطمئن تھا۔ اور آپ کی بد دعا کیسے لگی؟ 15 دن بعد حجاج مارا گیا، رات کو تڑپتا تھا، نہ نیند آتی تھی، نہ چل سکتا تھا۔ بڑے سے بڑے طبیب آئے، اس نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور دھاگے کے ساتھ اندر ڈالا، جب باہر نکالا کیڑے ہی کیڑے تھے۔ فرمایا یہ زمینی بیماری نہیں، آسمانی بیماری ہے، بتا تو نے گناہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا گناہ یہ مجھے حضرت سعید کی بد دعا لگی ہے۔ اس لیے دوستو کوشش کیا کرو، دعا کیا کرو، کبھی بھی جتنا بھی غصے میں، بالخصوص والدین تھے استاد، کسی کے لیے بد دعا نہ کرے، ورنہ آپ کی بد دعا سے کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔